علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے کہ جس میں خالق کائنات صاحبان ایمان سے یعنی علی والوں سے مخاطب ہوئے۔ سورہ مائدہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز بھی نہ کرو، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور مقدس تھان اور پانسے سب ناپاک شیطانی عمل ہیں، بس اس سے پرہیز کرو تاکہ تم نجات حاصل کر لو۔ یہ دو لفظوں کی وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ اس کا شاید ترجمے پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ انصاب سے مراد وہ پتھر ہیں کہ جن کی یہ مشرکین پوجا کیا کرتے تھے، اور ازلام سے مراد وہ تیر ہیں کہ جو فال نکالنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنی قسمت آزمائی کے لیے تیر پھینکتے تھے، اگر تیر لگ گیا تو اس کام میں گویا فال نکل گئی، ہاں ہو گئی، اور اگر تیر نہیں لگا تو اس کو بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ اگلی آیہ مجیدہ میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا جنہیں تم اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں کے ذریعے پکڑتے ہو، تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ طور پر کون ڈرتا ہے، پس جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کوئی جانور مار دے تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے قربان کرے جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کرے، یہ قربانی کعبہ پہنچائی جائے یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ دے دیا جائے یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اگلی آیہ مجیدہ میں اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر ان کے بارے میں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ جو کچھ اب تک ہوا اس سے اللہ نے درگزر فرمایا، اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اگلی آیہ مجیدہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، اگر تم خود راہ راست پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، تم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ اگلی آیہ مجیدہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صاحبان ایمان، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کرتے وقت گواہی کے لیے تم میں سے 2 عادل شخص موجود ہوں، یا جب تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آ رہی ہو
تو دوسرے 2 مسلمانوں کو گواہ بنا لو۔ اگر تمہیں ان گواہوں پر شک ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو روک لو کہ وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، اگرچہ رشتہ داری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم خدائی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو جائے تو اس سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد تم اس سے روگردانی مت کرو۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بلائیں، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، در حالانکہ تم جانتے ہو۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، بلند الصلوات۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے ان سلسلہ مجالس کی 5ویں مجلس ہے۔ کل گفتگو ہماری ہو رہی تھی ذات واجب الوجود کے بارے میں کہ اس کائنات کا خالق و مالک، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے، یا چھوٹی سی مشینری بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود نہیں چل سکتی، تو کائنات کا اتنا بڑا منظم نظام کروڑہا سال سے بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود کیسے چل سکتا ہے۔ اور میں نے وہ چند مثالیں عرض کی اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی چند روایات آپ کے سامنے پیش کی کہ جو انہوں نے ملحدین سے اور دہریہ لوگوں سے اور منکران خدا سے مناظرہ کیا، بحث فرمائی اور اللہ کے وجود کو ثابت کیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ہے، خدا متعدد نہیں ہے، وہی ایک خالق ہے، وہی ایک رب ہے، وہی ایک رازق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، خلق کرنے میں کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ خدا نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نظر آئے گا۔ ہمارا عقیدہ قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں یہ ہے کہ خدا نہ دنیا میں نظر آ سکتا ہے، نہ آخرت میں نظر آ سکتا ہے۔ آج میں اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا۔ خالق کائنات کلام مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ارشاد ہوتا ہے میرے محبوب فرما دیجئے
یا عبادی اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہو، یعنی گناہگار ہو۔ میں آپ ذرا سے خصوصاً نوجوانوں سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ ترجمے پر ایک دفعہ پھر غور کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو جو گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہو، یا عبادی میرے بندو، کیا مطلب؟ گناہگار ہو تو میرے، گناہگار ہو، عبادی اپنی طرف اللہ نے نسبت دی، میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سب کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ خدا کتنا مہربان ہے، خدا اپنے بندوں پہ کتنا کریم ہے۔ نقوی صاحب بدر بھائی میرے مربی ہیں، میرے محسن ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے برادر عزیز کہہ کے پکارتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے خوبصورت ترین الفاظ مجھے نہیں ملے، نہ مل سکتے ہیں۔ جو میں کہنے چلا ہوں کہ خدا کو سمجھنا ہو تو رحمت خدا سے مایوس کرنے والے درندہ صفت ظالم ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا۔ خدا کو سمجھنا ہو تو ایک وسیلہ اللہ نے بنایا ہے اپنی پہچان کا، چھوٹا سا وسیلہ، اس وسیلے کو ماں کہتے ہیں۔ ماں والے بیٹھے ہو، جن کی مائیں جا چکی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کی مائیں زندہ ہیں ایک الہی نمائندہ تمہارے گھر میں موجود ہے۔ جملہ میں عرض کرتا ہوں، میں خود اس سے لطف لیتا ہوں جملے سے، ماں کے ذریعے پہچانیے کہ خدا کیا ہے۔ ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام۔ ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام ہے۔ اور جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی۔ بہت شکریہ جنہوں نے اس جملے پہ مجھے دعا دی ہے۔ جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی۔ کیا مطلب؟ خالق حقیقی وہ ذات ہے، ذریعہ خلقت اللہ نے ماں کو بنایا۔ متکلم حقیقی وہ ذات ہے، ایک ایک حرف کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ منہ آپ کا ہے لیکن آپ کے منہ میں جو زبان ہے وہ آپ کی نہیں ہے۔ آپ نے مردم شماری کا فارم پر کیا ہوگا، وہاں پدری زبان کا کھانا نہیں ہوتا، مادری زبان کا کھانا ہوتا۔ مل کے ہے نہیں، منہ آپ کا ہے لیکن آپ کے منہ میں جو زبان ہے وہ آپ کی ماں والی ہے۔ رازق حقیقی وہ ذات ہے، دعائے مشلول میں مولا امیر فرماتے یا رازق الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات۔ اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات، چھوٹے بچے کا بھی رازق وہ ہے، ذریعہ رزق ماں ہے۔ اگلے جملے سے نعرہ مل کے حیدری، اگلے جملے سے آپ نے لطف لینا ہے۔ رحیم و کریم اصلاً وہ ذات ہے، ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے دی، ذریعہ رحم و کرم۔ یہ جملے ہیں آقا جی جو مجھے دل سے چھوتے ہیں۔ اس شرط کو جانے دیجئے کہ ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو، ماں الہی نمائندہ ہے مخلوق کے لیے۔
تصور کیجئے کوئی بھی جانور آپ تصور کر لیجئے، کوئی بھی حیوان آپ تصور کر لیے، ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو، اولاد کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے، اس لیے کہ ماں کے دل میں جو محبت ہے یہ دل خود بخود نہیں بن گیا، اس دل کا بھی کوئی خالق ہے۔ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ اس ماں کے دل کا بھی کوئی بنانے والا ہے، تو سوچو جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا۔ کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی؟ میں توحید کا تعارف کروا رہا ہوں، میرے پاس اس سے خوبصورت الفاظ آغا جی ہیں نہیں، اگر ہوتے تو میں وہ بھی آپ کو سناتا۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی؟ یہ میں لائق بیٹے کی بات نہیں کر رہا، نالائق ترین لڑکا، محلے والے گلی میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، بہن بھائیوں نے قطع تعلقی کر رکھی ہے، باپ نے اخبار میں آک نامہ اشتہار دے دیا ہے، دوستوں نے کہا خبردار ہمارے سامنے نہ، پولیس اس کے پیچھے، قانون اس کے پیچھے، زمانے کا کوئی فرد اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں، لیکن کائنات میں ایک ہستی اللہ کے علاوہ ہے جو چوری چوری اسے کھانا بھی کھلاتی، لوگوں کو سمجھاتی ہے میرا لال دل کا برا نہیں۔ اب سنیے، مخبر صادق میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایسی 70 ماؤں کا پیار اگر جمع کیا جائے تو ایک خالق کا پیار بنتا، ایسی 70 ماؤں مل کے۔ ایسی 70 ماؤں کا پیار۔ اس مقام پہ میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ نے حضرت بہلول دانا کا نام سنا؟ بہلول دانا، دانائے آل محمد، عالم آل محمد، بہت خوبصورت بات، زندگی بھر یاد رہنے والی۔ اس امام بارگاہ میں پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں، بازار کے چوک پہ بیٹھے ہیں، لگ رہا ہے کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، تماشائی اکٹھے ہو گئے۔ ان تماشائیوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو جانتا تھا یہ دیوانہ نہیں، یہ دانا آل محمد۔ وہ آگے بڑھا، حضرت کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کہا مالک سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ آپ بھی کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کیا ہے؟ بندے کی اللہ سے گفتگو کا نام نماز ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بندے سے گفتگو کا نام قرآن۔ ابھی میں آپ کو جو آیات سنا رہا تھا، خدا آپ سے خطاب کر رہا تھا، اے ایمان والو، اے علی والو۔ تو ان آیات کا میں نے انتخاب کیا، کوشش کر رہا ہوں کہ آخری مجلس تک وہ 89 آیات پوری ہو جائے۔ تو خدا بندے سے مخاطب ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کی اللہ سے گفتگو کا نام نماز ہے۔ میں ایک بات برابر کہا کرتا ہوں اور نوجوانوں سے زور دے کے میں بات کرتا ہوں، پورے ملک میں میں کہتا ہوں جب بھی یہ موضوع میں پڑھتا ہوں، خدا کے لیے نماز ترجمے کے ساتھ یاد کرو، عمل کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ اثر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تقریر سن لی اور اثر نہیں ہوتا۔ میں نے تجربہ کیا ہے، پیر عادل میں میں نے آگا جی، میں نماز وہیں پہ پڑھتا ہوں مغربین کی، پہلے دن 2 صفحے تھی نماز میں، اتفاق سے اس کے بعد میں نے مجلس پڑھی جس میں نماز کے چند جملے میں نے کہے، اگلے دن 3 صفحے تھی۔ کل میں نے پوری مجلس نماز میں پڑھی، 6 صفحے تھی مسجد میں۔
مانا ہمدانی میں اور مختلف یہاں بھی کئی نوجوان مجھے آ کے ملے. چند سالوں سے میں متوجہ کر رہا ہوں، بار بار ملت کے بچوں اور نوجوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ جو عقائد کی جنگ چھڑی ہے اور یہ جو غلو اور نصیحریت نے گھیر لیا ہے میری ملت کو، ایک خاص سازش اور پلان کے تحت اس سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن کی طرف پلٹ آؤ، قرآن سے متمسک ہو جاؤ، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. کوئی جاہل، کوئی مکسر، کوئی نصیحری، کوئی غالی، کوئی مشرک تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا اگر ایک دفعہ تم نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا. خدا کے لیے عہد کرو، ڈیلی 14 آیتیں کم از کم، زیادہ نہیں پڑھو، کوشش کرو زیادہ پڑھو، 50-100 آیتیں پڑھو کم از کم، وقت ملے. فیس بک پر بھی تو 2-2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہو، رات کو 1:30 بجے تک نوجوان. کل مجھے ایک دوست نے پیپر دیا، اب وہ پتہ نہیں میرے پاس ہے یا نہیں، اس میں بڑا درد دل بیان کیا گیا تھا کہ مولانا ہم امام زمن کے سپاہی کیسے بنے. وہ نوجوان جو 2 بجے تک نیٹ پہ اور فیس بک پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ کیسے امام کا سپاہی بنے. اور بہت خوبصورت اور بھی چند باتیں لکھی کسی مجلس میں، میرے پاس اگر وہ رکا ہے یا کاغذ ہے یا دوبارہ مجھے دے دے تو اس پر میں بات کروں گا. بڑی خوبصورت انداز میں درد دل بیان کیا اس نے کہ غیر محرم کو دیکھ کر ہماری آنکھیں کیوں نہیں جھکتی. جو آنکھ غیر محرم کو دیکھتی ہے وہ یوسف زہرا کو نہ دیکھ پائے گی. بے نماز امام زمانہ کا سپاہی نہیں بن سکے گا، بے ریش امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل نہیں ہوگا. احتساب کرنا پڑے گا. بہرحال یہ باتیں پھر موضوع دوسری طرف نہ چلا جائے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، خدا کے لیے عہد کر کے اٹھو. مجلس کا یہی فائدہ ہے کہ عہد کرو. نماز ایک ہی دن میں ترجمے کے ساتھ یاد کر سکتے ہو تم، لفظ با لفظ ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے نماز کی کتابوں میں. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں تم اپنے مالک سے کیا گفتگو کر رہے ہو. میں 2 لفظوں کا ترجمہ کرتا ہوں. تکبیرۃ الاحرام ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں جب نمازی مصلی عبادت پہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نمازی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر من ان یوصفا، اللہ اس سے بلند ہے کہ اس کی تعریف کی جا سکے. اب یہ 2 لفظوں کا ترجمہ ذہن میں رکھیں اور آئندہ نماز سے لطف لیں. اللہ اکبر کیا مطلب؟ نمازی کہہ رہے پروردگار جو میں نماز شروع کرنے والا ہوں، مالک میں پہلے اقرار کرتا ہوں میں تیری جتنی تعریف کروں گا وہ تعریف تھوڑی ہے، تو بلند ہے. پھر مومن حمد پڑھتا ہے، سورہ پڑھتا ہے، حمد اور سورہ کے بعد پھر کہتا ہے اللہ اکبر، مالک حمد اور سورہ میں میں نے تیری جتنی تعریف کی ہے تو اس سے بھی بلند ہے. پھر مومن رکوع میں چلا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر. اس اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ مالک میں نے رکوع میں تیری جتنی تعریف کی ہے تو اس سے بھی بلند. پھر مومن سجدے میں چلا جاتا ہے. میں کہاں تک عرض کروں؟ نماز مکمل کرنے کے بعد تشہد و سلام کے بعد مومن 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مطلب؟ کہ پروردگار قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، سلام میں، پوری نماز میں نے تیری جتنی حمد و ثنا کی ہے مالک میں 3 مرتبہ اقرار کرتا ہوں تو اس سے بھی بلند ہے، تو اس سے بھی بلند ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مل کے بلند آواز حیدری. ترجمے کے ساتھ میں ایک اور جملہ کیا کرتا ہوں، اگر میری ملت کے بچے اور نوجوان ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کی پہلی 2 آیتیں پڑھ چکے ہوتے سمجھ کے ترجمے کے ساتھ، تو ان جوانوں کی موجودگی میں کسی جاہل کو اس منبر پہ
علی رب کا نعرہ لگانے کی جرت نہ ہو۔ پہلی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے پالنے والے کے لیے۔ تو جو آیت پڑھ چکا ہوتا تو غیر خدا کو رب نہ کہتا نہ کہنے دیتا، اس لیے کہ میں نے ابھی جو آیات آپ کے لیے میں نے عرض کی، اللہ فرما رہا ہے، صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اے ایمان والو اللہ کی خاطر قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ، ایک ہو تو کھڑے ہو جاؤ، دو ہو تو کھڑے ہو جاؤ، خدا کے لیے قیام کرو۔ توحید کی ناموس پہ اگر حرف آنے لگے، آپ پہ نیچے بیٹھنا حرام ہے، کھڑے ہونا واجب ہے۔ قیام کرو خدا کے لیے۔ میں نے ایک روایت میں آگے جی پڑھا کہ اللہ نے کسی بستی پہ عذاب کرنا چاہا، جبرائیل کو بھیجا، پر مارو اور اس بستی کو برباد کر دو۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں پروردگار اس بستی میں تو تیرا ایک ایسا فرمانبردار بندہ رہتا ہے جس کا ایک لمحہ تیری عبادت سے غافل نہیں ہے، عاشق ہے تیرا مالک، اس بستی میں تو وہ بھی رہتا ہے۔ فرمایا پہلے اس کو برباد کرنا، اس لیے کہ اس پوری بستی میں توحید کی توہین ہوتی ہے، اس کو کبھی غیرت نہیں آئی، اس کا کبھی چہرہ سرخ نہیں ہوا میری خاطر، مجھے اس عبادت کا کیا فائدہ؟ خدا کی خاطر قیام کرو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت بہلول دانا کا مالک سے باتیں کرو، انہوں نے پوچھا کہ موضوع گفتگو کیا ہے؟ کہا کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ میں جو سمجھا ہے وہ بولا ہے میرے ساتھ، اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ عارف شخص پوچھتا ہے اچھا پھر معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کہا بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ مان گیا۔ وہ سری الرضا ہے۔ مولا امیر فرماتے یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والی ذات، اے جلدی مان جانے والی ذات۔ خدا کتنا جلدی مانتا ہے؟ میں نے قصص الانبیاء میں پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قحط پڑ گیا، جانور بھوک سے مرنے لگے۔ حضرت نے جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، حضرت نے مخلوق خدا کو جمع کیا، باران رحمت کے لیے دست دعا بلند کرنا چاہتے تھے۔ کریم کی آواز آئی موسیٰ اس مجمع میں میرا ایک ایسا گستاخ اور نافرمان شخص موجود ہے، جب تک وہ مجمع میں موجود رہے گا میں تیری دعا بھی قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ نیچے کر لی، اب خطاب کیا مجمع سے، میرا اللہ فرما رہا ہے کہ اس مجمع میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے، جب تک وہ رہے گا میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا۔ جو بھی ہے وہ جانتا ہے، یہاں سے نکلے تاکہ میں دعا کروں، باران رحمت کا نزول ہو۔ یہ اعلان اس گناہگار نے سن لیا۔ میں نے بتانا ہے کہ خدا سے رابطہ کتنا آسان ہے۔ یہ اعلان اس نے سن لیا، آنکھیں بند کی، زبان سے بھی نہیں بولا، آنکھیں بند ہیں، زبان سے نہیں بولا، دل میں رابطہ کر لیا، مالک تو جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں گناہگار ہوں، میں یہاں سے نکلوں گا برباد ہو جاؤں گا، زندہ رہنے کے قابل نہیں رہوں گا، تباہ ہو جاؤں گا میرا اللہ، میں تیری بارگاہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ دل میں کہا معافی، لفظ معافی آیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، ابر رحمت برسنے لگا، جل تھل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ توحید میں عرض کیا میرا اللہ وہ گناہگار شخص تو نکلا نہیں، میں نے دعا مانگی نہیں، باران رحمت کیسے ہوئی؟ کہ موسیٰ اسی گناہگار کی وجہ سے ہوئی۔ شاباش، اسی گناہگار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ موسیٰ وہ میرا ہو گیا ہے، میں اس کا ہو گیا، وہ میرا ہو گیا ہے، میں اس کا ہو گیا ہوں۔ اب اگلی بات سمجھنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار میں جو تیرا موسیٰ تیرا کلیم ہوں، مجھے تو بتا وہ بندہ ہے کون؟ کریم کی آواز آئی موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہو؟
جب وہ میرا دشمن تھا، جب وہ میرا نافرمان تھا، اس وقت میں نے اس کا نام تجھ پہ ظاہر نہیں کیا۔ اب تو وہ معافی مانگ کے میرا ہو گیا ہے، اب میں اس کا نام تجھ پہ کیسے دوں؟ اب میں اس کا نام اگلے دن میں نے اتنی پیاری اور خوبصورت بات اسی موضوع پہ پڑھی کہ ابھی تک خدا کی قسم میں یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہوا میں پرواز کر رہا ہوں۔ روایت میں نے پڑھی، قصص الانبیاء کی روایت ہے، حضرت موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کرنے، ایک شخص آ گیا سامنے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے کلیم اللہ آپ جا رہے ہیں اللہ سے گفتگو کرنے، میرا ایک دو لفظی پیغام میرے مالک تک پہنچا دے۔ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا صرف اتنا میری طرف سے عرض کر دینا، تیرا گناہگار بندہ تو اس سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، بس اتنا کہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے گئے، اللہ سے کلام ہوئی، جب کلام ختم ہوئی تو جناب موسیٰ کو یاد آ گیا، کہا پروردگار تیرا ایک بندہ ملا تھا، عبد ملا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا پیغام میرے مالک تک پہنچا دینا، کہ وہ عرض کر رہا تھا کہ مالک گناہگار بہت ہوں، معاف کر دیں۔ کریم کی آواز آئی موسیٰ میں نے معاف کر دیا۔ وہ میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، بدر سائی کو تو زبانی یاد ہوگا شعر۔ کریم فرماتا ہے جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار۔ شابہ ہے غریب، جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف۔ قرآن کی آیت ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، میں چاہوں گا تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر عبد گناہگار گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے میرا اللہ معاف کر دے، 14 کا واسطہ معاف کر دے، کریم فرماتا ہے اچھا جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار کا۔ کہا موسیٰ میں، اس نے کہا مالک مجھے معاف کر دینا گناہ، کریم نے فرمایا کر دیا معاف، لیکن موسیٰ جا کے میری طرف سے میرے بندے کو ایک شکوہ کرنا، شکوہ یہ کرنا کہ کریم فرما رہا ہے تو نے میرے نبی کو کیوں بتایا تو گناہگار ہے؟ میرے نبی کو تو نے کیوں ظاہر کیا کہ تو گناہگار ہے؟ ڈائریکٹ مجھے کہہ دیتا میں تجھے معاف کر دیتا۔ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے خالق۔ جملہ سنیے گا، آپ کے اور میرے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام، ایک شخص آتا ہے میرے امام کی بارگاہ میں، فرزند رسول ابھی میں حسن بصری سے اٹھ کے آ رہا ہوں، حسن بصری کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ گفتگو کر رہا تھا اور گفتگو کے دوران وہ کہہ رہا تھا مجھے تعجب ہے گناہگار کے جنت جانے پر، کہ ایک گناہگار شخص جنت میں جائے گا تو کیسے؟ کلام الامام امام الکلام، کلام کا کلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ کیا بات کہی میرے معصوم نے۔ امام فرماتے ہیں حسن بصری غلط کہہ رہا ہے، آپ لطف آپ نے لینا ہے خود، حسن بصری غلط کہہ رہا ہے۔ حسن بصری نے کہا نا کہ تعجب ہے کہ گناہگار شخص جنت میں جائے گا تو کیسے؟ امام فرماتے ہیں حسن بصری غلط کہہ رہا ہے، مولا آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ تعجب نہیں کہ گناہگار جنت میں کیسے جائے گا، مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتوں کے ہوتے ہوئے کوئی گناہگار جہنم میں کیسے جائے گا۔ مل کے حیدری، اللہ کی اتنی رحمتوں کے ہوتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی چونکہ مطالعہ کرنے کا اللہ نے میرے دل میں ایک شوق پیدا کر دیا۔ اپنے اساتذہ حافظ صاحب قبلہ نے ایک ہی مجلس میں نے ان سے سنا تھا، انہوں نے نصیحت فرمائی کہ قرآن سے متمسک ہو جاؤ اور قرآن کا دامن پکڑ لو،
کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ قبلہ نے بھی یہی کہا تھا، انہی کے الفاظ میں دہراتا ہوں کہ کم از کم 5 آیتیں تو ڈیلی پڑھو۔ ایک وقت آئے گا پورا قرآن ختم ہو جائے گا، 12 کے نام پہ 12 آیتیں، 14 کے نام پہ کم از کم 14 آیتیں پڑھو۔ قرآن ختم ہو جائے گا اور تمہارا قلب روشن ہو جائے گا، اور تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی۔ تم کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، کمال خدا کی قسم، پہلے پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ترجمے کے ساتھ نہیں کرتے تھے، شاید 20 مرتبہ یا سینکڑوں مرتبہ ہی اس آیت سے گزر گئے ہوں گے، کبھی متوجہ نہیں ہوئے۔ لیکن جب میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا تو متوجہ ہوا۔ اس میں فرمایا گیا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے محبوب میری مخلوق میں جا کے اعلان کر دو، نبّے انی انا الغفور الرحیم، جا کے اعلان کرو تمہارا مالک بڑا ہی رحم والا ہے، تمہارا پروردگار بڑا ہی، جا کے اعلان کر دو، بتا دو ان کو کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ کہا میں اپنے خالق و مالک سے گفتگو کر رہا ہوں۔ موضوع گفتگو کیا ہے؟ سلو کرنا۔ کہاں بات پہنچی؟ اللہ مان گئے، بندے نہیں مان رہے۔ خدا سریع الرضا ہے۔ ایک اور جملہ کہوں جوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے اس پورے عشرے میں اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑی بات جوانوں کی زندگی بدلنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا جوانوں، مایوس نہیں، مایوسی کفر ہے۔ کوئی گناہ گار گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ میں نوجوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں، توبہ فوری واجب عمل ہے، فوری واجب۔ جب غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، نماز قضا ہو جائے تو اس کی ادا قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ جو قضا نماز پڑھی جاتی ہے وہ الگ عبادت ہے، جو رہ گئی وہ رہ گئی، اس کی توبہ کرنا واجب ہے۔ میں پتہ نہیں سمجھا سکا یہ نہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی مومن کی صبح کی نماز، آج صبح کی نماز قضا ہو گئی، یہ قیامت کے دن تک ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا گناہ ہو گیا ہے جس کی توبہ واجب ہے۔ جو اس کی قضا ہے وہ ایک الگ عبادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم قضا پڑھو، میں اپنے لطف و کرم سے چاہوں گا تو قبول کر لوں گا۔ غلطی ہو جائے، کوتاہی، فوری واجب۔ کہا خدا مان گیا، بندے نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ شام کا وقت ہوا، غروب آفتاب سے پہلے گزر ہوا اسی شخص کا قبرستان کے پاس سے۔ کیا دیکھا؟ قبرستان کے بیچ میں جناب بہلول بیٹھے ہیں، اکیلے، لگ رہا ہے کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا تبلیغ کا انداز ہے۔ وہ عارف شخص آگے بڑھا، حضرت اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہی کام جو چوک میں کر رہا تھا۔ کیا؟ اللہ اور بندوں کے درمیان سلو کرانے کی کوشش۔ اس نے پوچھا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کہا معاملہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے، اب بندے مان گئے۔ اسی مسئلے کو انسان مومن سمجھ لے، خدا کی قسم زندگی بدل جائے۔ اب بندے مان گئے ہیں، اب اللہ نہیں مان رہا۔ اللہ کے ماننے کا وقت اس وقت تک ہے جب یہ سانس چل رہی ہے، جب آنکھیں کھلی ہیں، جب ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، معافی مل سکتی ہے۔ ڈرو اس وقت، اب معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اب معاملہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب یہ زبان گنگ ہو جائے گی، انسان مومن مسلمان اپنی مرضی سے ایک مرتبہ یا رب نہیں کہہ سکے۔ ہاتھ پاؤں کفن میں لپیٹ دیے جائیں گے، پھر معاملہ ہمارے ہاتھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ میں جملہ عرض کیا کرتا ہوں، میری ذاکری میں تو یہی قصیدے ہیں، یہی ربائیاں ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، آج کروڑ پیشانیاں منو مٹی کے نیچے دبی پڑی ہیں، جو سال ہا سال سے حسرتوں پہ حسرتیں کر رہی ہیں
کہ کاش دنیا میں جا کے ایک سجدہ کرنے کا موقع مل جائے. ان کو موقع ملنے والا نہیں. اور کتنے خوش نصیب ہو صاحبان ایمان. بزرگوں سے معافی مانگ کے جوانوں سے میں بات کرتا ہوں. جوانوں سے اگر میرا انداز آپ کو کوئی برا لگے تو میں جوانوں اور بچوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں، بزرگوں سے نہیں. عرض کیا کرتا ہوں کہ اس لیے اللہ نے مجلس حسین کے 2 حصے رکھے ہیں. ایک حصہ علم ہے، ایک حصہ ثواب ہے. بزرگ اپنے حصے میں ثواب رہنے دیں، مجھے نوجوانوں اور بچوں سے بات کیا کرنے. نوجوان متوجہ ہوں، میں مخاطب نہیں ہوں بزرگوں سے. میرے بزرگ مجھ سے زیادہ فاضل ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر. جنہوں نے بزرگان کو سنا، میرے جیسا ایک چھوٹا سا ذاکر ان کے نالج میں کیا اضافہ کرے گا. لیکن میں ملت کے بچوں اور نوجوانوں کو تو کہہ سکتا ہوں جو مجھ سے چھوٹے ہیں. میں ان سے خطاب کر رہا ہوں. میں ان سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں آج وقت ہے. کتنے خوش نصیب ہو، زبان سلامت ہے. یا رب یا رب یا رب کہہ کے دعائے کمیل پڑھ سکتے ہو، دعائے مشلول پڑھ سکتے ہو. تلاوت قرآن، آنکھیں سلامت ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہو. پاؤں سلامت ہیں، مسجد میں جا سکتے ہو. نہیں تو گھر میں مصلی بچھاؤ. وہ کریم فرماتا ہے مسجد میں آؤ میرے پاس. نہیں آ سکتے مجھے اپنے گھر بلا لو. اور یار کبھی انسان نے سوچا، نقوی صاحب قبلہ میں ایک بات کہنے چلا ہوں آپ کی موجودگی میں نے علماء سے سنا ہے اور تفاسیر میں پڑھا ہے، کرسی کتنی بڑی ہے. پورا عرش کرسی کے مقابلے میں اس قابل نہیں ہے کہ اسے رکھ کے اس کی طرف اشارہ کیا جائے. پورے عرش کے مقابلے میں 7 زمین و آسمان اس قابل نہیں ہے کہ رکھ کے اس کی طرف اشارہ کیا جائے. پورا نظام شمسی کے مقابلے میں ہماری پوری زمین اس قابل نہیں ہے کہ اشارہ کیا جائے رکھ کے. پوری زمین میں ڈیرہ غازی خان میپ پر پن پوائنٹ پہ ہے. عدسے کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ڈیرہ غازی خان کا ہے. پورے ڈیرہ غازی خان میں ہم میں سے ہر ایک کی حیثیت پن پوائنٹ پر اس قابل نہیں ہے کہ اشارہ کیا جا سکے. توجہ ہے یا نہیں؟ اتنا حقیر ذرہ، اتنا حقیر کائنات کا ذرہ. کریم فرماتا ہے تو ایک مرتبہ مجھے پکار یا رب، میں تجھے 10 دفعہ جواب دوں گا لبیک یا عبدی. آج وقت ہے خدا کو بنانے کا، کل نہیں آج. اپنے مالک کو بنا لو. کیا اس سے بڑی میں درس دوں، کیا اس سے بڑی مجلس؟ پتہ نہیں آپ کو پسند میری باتیں آ رہی ہیں یا نہیں. میں آپ کی خاطر پڑھ رہا ہوں. میں خطیب آدمی ہوں. میں نعرے بھی اب میں 20-22 سال ہو گئے. کیا آپ نہیں جانتے کہ میں فضائلی مجالس بہت یاد ہے مجھے، میں ان کو دہرا بھی سکتا ہوں. لیکن میں ان باتوں کو دہرا رہا ہوں بار بار. ان باتوں کو میں چاہتا ہوں کہ میری ملت کے جوانوں اور بچوں کے دماغوں میں یہ باتیں راسخ ہو جائیں، ان کی سوچ بدلے، ان کی فکر بدلے، وہ اپنے اندر چینج لے کے آئیں اس عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں. صلوات. بس باتیں بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس. میں نے آگے مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہے. آج کی حد تک اتنا کافی ہے. آج میں نے یہ میں تقریباً 8ویں یا 9ویں مجلس پڑھ رہا ہوں آج کے دن. ہر جگہ میں گیا تو اکثر عزاداروں نے مجھ سے کہا کہ آج ہم پرسہ دیں گے جناب زینب کو ان کے شہزادوں کا، اور محمد کا پرسہ. علامہ حسین بخت جاڑا قبلہ میرے استاد تھے. میں نے قبلہ کے ساتھ مجالس میں کئی دفعہ سفر بھی کیا. ایک روایت کو برابر مجالس میں بیان فرمایا کرتے تھے. نافع ابن ہلال، یہ کربلا کا شہید ہے، یہ اصحاب امام حسین میں سے راوی ہے نافع کہ میرے مولا حسین نے شب عاشور نماز مغربین کے بعد ایک الگ خیمہ لگایا. زہرا کا لال اس خیمے میں داخل ہو.
بڑی دیر تک حسین اکیلے خیمے میں بیٹھے رہے۔ بڑی دیر کے بعد امام جب خیمے سے نکلے تو رو رو کے زہرا کے بیٹے کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اللہ کرے میں لفظ سمجھا سکوں عزادار ماتمی کو۔ اور روتے ہوئے بہن کے خیمے میں داخل ہوئے۔ میں سن رہا تھا کہ بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ بھیا اتنی دیر کہاں رہے ہو؟ آج آخری رات، آج تو میرے سامنے بیٹھتے میں یوسف زہرا کی زیارت کر لیتے، آج تو آخری رات ہے۔ امام رو کے فرماتے ہیں، اللہ کرے لفظ سمجھاؤ، ایک ہی لفظ رونے کے لیے کافی ہے۔ امام فرماتے بہن زینب نماز مغربین سے لے کر اس وقت تک اکیلا خیمے میں بیٹھ کے تیری چادر کی سوچتا رہا۔ مغربین سے لے کر اس وقت تک بہن زینب اکیلا خیمے میں بیٹھ کے تیری چادر کی سوچتا رہا۔ وزادارو سوچو بہن کے جگر پہ کیا گزری ہوگی۔ بی بی بھائی کو گلے لگا کے کہتی ہے، میرے ماں جائے مجھے بتا تو صحیح کیا فیصلہ کیا میری چادر کا۔ امام آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے زینب بہن تیری اپنی قسمت ہے، زینب بہن تیری اپنی قسمت۔ قسمت کا نام آیا، رسول زادی نے رونا شروع کیا۔ زہرا زادی نے رونا شروع کیا۔ 6 بہنیں تھی حسین کی کربلا کے میدان میں۔ میں نے بعض علماء سے سنا ہے، مقتل میں بھی موجود ہے، 6 بہنیں حسین کی، 2 تو سکی بہنیں تھی نا، 6 بہنیں تھی حسین کی میدان کربلا میں، اور یہ 6 بہنیں چھوٹی تھی حسین سے۔ یہ وہ بہنیں تھی جنہیں حسین نے بیٹیوں کی طرح پالا۔ میں عاشور کے دن عرض کروں گا کہ ان 6 بہنوں نے بھائی کو الوداع کیسے کیا۔ کسی جوان کی ایک بہن ہونا اور جوان جا رہا ہو دنیا سے تو وہ کیسے بہن بھائی کو الوداع کہتی ہے۔ 6 بہنیں ہیں، اور یہ وہ بہنیں ہیں جنہیں بیٹیوں کی طرح حسین نے پالا۔ میرے مولا حسین نے آگے بڑھ کے بہن زینب کے سر کا بوسہ لیا، کہا بہن زینب صبر کرو، تو ام المصائب ہے۔ نانا محمد کا انتقال ہوا، بہن تو نے صبر کیا۔ اماں کا پہلو زخمی ہوا، تو نے پٹیاں باندھی۔ تو نے صبر کیا، بابا علی کو ضرب لگی، تو نے صبر کیا، بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پہ لیے۔ زینب تو نے صبر کیا، تیرے شہید بھائی کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، تو نے تیروں کو ہاتھوں سے نکالا۔ بہن تو نے صبر کیا۔ تو میری ماں جائز ہے، کل اگر تیرا بھائی بھی اللہ کے دین کی خاطر قربان ہو جائے تو بہن صبر کر لینا۔ زہرا زادی رو کے فرماتی ہے بھیا انصاف کرو، ان کے جانے میں اور تیرے جانے میں بڑا فرق ہے۔ نانا کا انتقال ہوا تھا، اماں کا سایہ موجود تھا، اماں کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، بابا کا سایہ موجود تھا، بابا کو ضرب لگی، حسن کا سایہ موجود تھا، حسن کو زہر ملی تو حسین کا سایہ موجود تھا۔ اور بھیا بتا کل میرا غازی بھی مارا جائے گا، کل میرا اکبر بھی مارا جائے گا، کل میرا قاسم بھی مارا جائے گا۔ بتا تو اس بہن کو پردیس میں چھوڑ کے جو جائے گا میرے جگر پہ کیا گزرے گی۔ نافع راوی ہے، میں امام حسین کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ آدھ رات کا ٹائم، شب عاشور، میرے مولا حسین خیمے میں داخل ہوئے۔ عجیب منظر، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور فرما رہی ہے میرے شہزادے اونو محمد، تم میرے حسین کا صدقہ ہو، مجھے ماں سے سرخرو کرنا، تمہاری زندگی میں میرے بھائی کو تکلیف نہ آئے، کل سب سے پہلے آپ نے جان قربان کرنا ہے میرے بھائی پہ، اور بیٹا کوشش کرنا ہو سکے تو عمر سعد کو قتل کر دینا۔
اور خیال رکھنا فرات کی طرف نہ جانا، اور اگر چلے بھی جاؤ تو پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے، پانی نہ پینا، عسکر پیاسا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، امام حسین داخل ہوئے، آنکھوں میں آنسو آئے، رات گزر گئی، اگلا دن ہوا، موت کا بازار گرم ہوا، موت کا بازار گرم ہوا۔ شہزادے خیمے میں آئے، کہا بیٹا ابھی تک زندہ ہو، کب مجھے سرخرو کرو گے؟ کہا ماموں اجازت نہیں دے رہے، اماں فضا میرے بھائی حسین کو بلانا۔ جناب فضا گئی، مولا بہن یاد فرما رہی ہے۔ میرے مولا فرماتے اماں میں جانتا ہوں میری بہن مجھے کس لیے بلا رہی ہے، میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو موت کی طرف کیسے بھیجوں؟ امام نے آنے سے تردد کیا۔ جناب علامہ صابر نقوی کے جملے ہیں، جناب فضا واپس آ کے کہا کہ بھائی آنا نہیں چاہ رہے۔ کہا فضا، اماں فضا ایک دفعہ جاؤ، کان میں میرے بھائی کو صرف اتنا کہو، آپ تشریف لاتے ہیں یا زینب برقع پہن کے؟ میرے مولا حسین فوراً خیر جزاک اللہ، خدا تمہاری چیخ بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے۔ خیمے میں آئے، کہا بھیا میرے بچوں کو اجازت دو۔ حسین مجبور ہوئے، حسین نے امامہ پہنایا، ماں نے عبائیں پہنائی۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ حسین نے اٹھا کے گھوڑے کی زین پہ سوار کرائے۔ بچے میدان میں گئے، کہا بھیا میرے سامنے بیٹھو، میں جی بھر کے تیری زیارت کروں۔ زیارت کر رہی تھی بی بی، بہن بھائی میں گفتگو جاری تھی کہ امام حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا تیرے شہزادے زین سے اتر گئے، تیرے شہزادے زین سے۔ امام اٹھنا چاہتے تھے، بی بی ہاتھ باندھ کے کہتی ہو یوسف زہرا بیٹے تو میرے ہیں نا، لینے نہ جا، میرے سامنے بیٹھ، میں تیری زیارت کروں۔ امام نے کہا بہن زینب میں شہزادوں کو لے کے ابھی آ رہا ہوں۔ شہزادوں کی لاشیں اٹھائی، امام خیمے میں لے کے آئے۔ سیاحزادیاں حلقہ باندھنا چاہتی تھی ماتم کے لیے، بی بی ایک ایک بی بی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے نہ رونا میرے حسین کا صدقہ۔ آخری جملے آزادارو، آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی۔ آخری جملے، یہی وجہ ہے کہ جب 11 محرم کو سیاحزادیاں آئیں نا گنج شہداء میں، حمید ابن مسلم راوی ہے، ہر بی بی کسی نہ کسی لاش پہ بیٹھ کے بیان کر رہی تھی، کوئی اپنے شوہر کی لاش پہ، کوئی اپنے بھائی کی لاش پہ، کوئی اپنے بیٹے کی لاش پہ۔ 2 بچے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ میں نے قیدی سے پوچھا سجاد مجھے بتا یہ بچے کون ہیں؟ کہا میری پھوپھی زینب کے شہزادے اونو محمد ہے۔ میں آگے بڑا سر کو جھکا کے کہا بی بی یہ تیرے شہزادے 2 بہن تو کر لو۔ کہا مجھے بھائی سے رونے سے فرصت نہیں ہے، میں اکبر کو روؤں، میں عباس کو روؤں یا میں حسین کو روؤں، یہ میرے حسین کا صدقہ۔ سیاحت